اگر تم لوگوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی، اگر تم لوگوں نے گناہ کیے اور تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے گناہوں کا استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، تو اللہ نے اس آیت میں گناہوں سے معافی مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جو لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں، ان کو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے گناہ کیے، اے رسول انہیں چاہیے کہ گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے جاؤ کا سب سے پہلے وہ تیرے پاس آئیں۔ جاؤ کا ہر مسلک میں ترجمہ یہی ہے، اے رسول سب سے پہلے وہ تیرے پاس آئیں، تیرے پاس آ کر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، آئیں تیرے پاس، اور تیرے پاس آنے کے بعد فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ آئیں تیرے پاس، معافی مانگے اللہ سے، معافی مل جائے گی؟ نہیں، ابھی معافی نہیں ملے گی۔ 3 شرطیں ہیں معافی کی۔ جاؤ کا پہلے تیرے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، تیرے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر لہم الرسول، اور اللہ کا رسول بھی ان کو معاف کرنے کے لیے اللہ سے سفارش کرے۔ اللہ کا رسول بھی ان کو معاف کرنے کے لیے اللہ سے سفارش کرے۔ جب یہ 3 باتیں پوری ہو جائیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اے لوگوں تم اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے، بہت زیادہ رحم کرنے والی پاؤ گے۔ اب رسول موجود ہیں، آیت ہے نا، اب میں نے عرض کر دی تو اس کا نتیجہ ضرور عرض کروں گا۔ رسول موجود ہیں، اگر رسول ظاہری طور پر موجود ہوتے، ہمیں نظر آتے تو ہم ان کے پاس چلے جاتے، معافی مانگ لیتے، یا رسول اللہ سفارش کر دیں۔ لیکن جب رسول ہماری نظروں سے غائب، تو پھر یا رسول اللہ ہمیں طریقہ بتائیں ہم کیسے اللہ سے معافی مانگیں۔ تو یہ طریقہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا۔ ہمارا سلام رسول کے مخلص صحابہ پر، انہوں نے طریقہ بتایا کہ جب رسول دنیا سے رخصت ہو گئے تو کچھ عرصے کے بعد مدینے میں قحط پڑا، شدید قحط پڑا، تو مدینے کے معززین حضرت بلال کے پاس آئے، بلال اللہ سے دعا کرو کہ آسمان سے بارش کا نزول ہو جائے۔ بلال نے معززین سے کہا اٹھو میرے ساتھ چلو، یہ کہہ کہ بلال چلے، ان معززین کے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے بلال انہیں لے کر روضہ رسول پر آئے، اور روضہ رسول پر آ کر بلال نے جملے کہے یا رسول اللہ قحط گیا، بارش کا نزول ہو۔ بلال کے جملے مکمل نہیں ہوئے تھے، آسمان سے بارش کا نزول شروع ہو گیا۔ اب بڑی بحث کی جاتی ہے اس منزل پر کہ بلال نے کیا کہا یا رسول اللہ، اصل میں بحث ہی یہ کی جاتی ہے کہ یا حرف ندا ہے، عربی قواعد اور عربی گرامر جاننے والے لوگ کہتے ہیں یا ندا کا حرف ہے، اور اس کا منادہ جو ہے نا وہ زندہ ہونا چاہیے، وہ موجود ہونا چاہیے۔ اس منزل پر کہوں بلال سے پوچھو، بلال کی نظم رسول زندہ نہ ہوتے تو بلال یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ میری روایت احمد ابن حضران کے جملے ہیں، اور پھر رسول کے اس فرمان پر غور کرو، انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 جز ہیں، جو نور کے پہلے جز کی کیفیت ہے وہی نور کے دوسرے جز کی کیفیت ہے، جو نور کے پہلے جز کی حقیقت و ماہیت ہے وہی نور کے دوسرے جز کی حقیقت و ماہیت ہے، جو نور کے پہلے جز کی شان وہی نور کے دوسرے جز کی شان ہے۔ جب نور کے پہلے جز کے لیے یا رسول اللہ مدد کہنا جائز ہے تو نور کے دوسرے جز کے لیے یا علی مدد کہنا جائز نہیں۔ اور عزیز نے محترم عجیب مرحلہ فکر ہے، دیکھیں مسلمانوں کے یہ جملے میں خصوصاً بچوں اور نوجوان دوستوں کی ساعتوں کے لیے اس منزل پر ہدیہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں اصول یہ ہے مسلمانوں کے 73 فرقوں کا، زندہ پر مجھے بات یاد آئی کہ اصول یہ ہے 73 کے 73 فرقوں کا کہ یہ جو کلمہ پڑھا جاتا ہے نا، کلمہ پڑھا ہی اس کا جاتا ہے، متفقہ اصول ہے 73 فرقوں کا، کلمہ پڑھا ہی اس کا جاتا ہے جو زندہ ہو۔
اگر زندہ نہ ہو تو کلمہ نہیں پڑھا جاتا. آپ ترجمہ کر کے دیکھ لیں, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کوئی یہ ترجمہ نہیں کرے گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تھا نہیں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ حی اور قیوم ہے اس لیے ہے. اب اس کے بعد دوسرا کلمے کا جز, کلمہ اس کو پڑھا جاتا ہے جو زندہ ہو. دوسرا کلمے کا جز محمد الرسول اللہ. بڑی توجہ جملوں پر, نوجوان دوستوں اور بچوں کی سماعتوں کے لیے ان مجموعوں پر جملے ہدیہ کر رہا ہوں. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. کسی میں جرأت ہے ترجمہ کرنے کی کہ محمد اللہ کے رسول تھے؟ اگر تھے ہوتے تو کلمے میں نہ آتے. محمد اللہ کے رسول ہیں. کس کا پڑھا جاتا ہے؟ کلمہ اس کا پڑھا جاتا ہے جو ہے. اب جملہ کہہ رہا ہوں, کلمہ اس کا پڑھا جاتا ہے جو ہے. کلمہ اس کا پڑھا جاتا ہے جو ہے. کلمہ ان کا نہیں پڑھا جاتا جو تھا. کلمہ ان کا نہیں پڑھا جاتا جو تھے. اصول سے ہو گیا. کلمہ اس کا پڑھا جاتا ہے جو ہے. کلمہ اس کا پڑھا جاتا ہے جو ہے. کلمہ اس کا نہیں پڑھا جاتا جو تھا. کلمہ اس کا نہیں پڑھا جاتا جو تھے. اب ہماری سمجھ میں آیا کہ لوگوں کا کلمہ محمد الرسول اللہ پہ رک کیوں گیا. اس لیے رکا کہ محمد کے بعد ان کے جتنے پیشوا تھے وہ سب مردہ تھے. ان کے جتنے پیشوا تھے, محمد رسول اللہ پہ کلمہ کس کا رکا؟ اس کا رکا کہ محمد کے بعد جس کے پیشوا محمد کے بعد تھے, جس کے پیشوا محمد کے بعد تھا, اس کو جرأت نہیں کہ محمد کے بعد کلمے کو آگے بڑھائے. اس لیے کہ کلمہ پڑھا جاتا ہے زندوں کا, اور جن کے پیشوا محمد کے بعد زندہ ہے وہ محمد رسول اللہ کے بعد کہتے ہیں علی ولی اللہ. اور اتنے زندہ ہیں محمد رسول اللہ کے بعد ہمارے پیشوا اتنے زندہ ہیں کہ 12ویں اب تک زندہ ہیں. تھے نہیں ہیں. کلمہ اس کا پڑھا جاتا ہے جو زندہ ہو, اور اس کا کلمہ پڑھا جائے گا جو زندہ ہو. کیسے زندہ نہ ہو؟ اس نے کلمے کو زندہ کیا قیامت تک کے لیے. وہ خود زندہ کیوں نہ ہو جس نے کلمے کو قیامت تک زندہ کیا. پرواہ نہیں ہے گلے میں توق ہو, پرواہ نہیں ہے کہ چادریں سر سے اتر جائیں, پرواہ نہیں ہے کہ منہ پر تماچے پڑیں. بس ایک بات کہہ کر گفتگو کو ختم کروں گا. شام غریبہ میں آپ سمجھ گئے, بڑے بڑے نیزے لے کر ملون آئے. میں تو دوہرا رہا ہوں, ایک بات کہنے کے لیے آپ کے آنسو کے ذریعے جملے کر رہا ہوں. آپ تو سمجھ گئے نا, سمجھ گئے. معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے منہوں سے ہمارے سخت مصائب نہ چھپایا کرو. اس لیے جرأت کر رہا ہوں کہنے کی. ملعون شام غریبہ میں بڑے بڑے نیزے لے کر اہل بیت کے خیام میں داخل ہوئے. آپ سمجھ گئے نا کیا کرنا چاہتے تھے. ایک بی بی کے قریب جاتے تھے, اس کی چادر اتارنا چاہتے تھے, نیزہ اس کے سر پر مارتے تھے. اس کی چادر تو الجھ کر نیزے میں آ جاتی تھی, لیکن بی بی کے سر سے خون کا فوارہ بلند ہوتا تھا, اور وہ بی بی فریاد کرتی تھی, واہ محمدہ, واہ علیہ, واہ فاطمہ, واہ حسنہ, واہ حسینہ. بس آج کی گفتگو کے آخری جملے. شام غریبہ میں ہر بی بی نے چادر کے اترتے وقت فریاد کی, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا فاطمہ مدد, یا حسن مدد, یا حسین مدد. لیکن جب ایک ملعون بڑا سا نیزہ لے کر جناب زینب سلام اللہ علیہا کے قریب پہنچا اور جناب زینب کے سر میں نیزہ لگا
تو چادر زینب اتری